شاہ نواز آخر کار مہر النساء کو اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے اور عمل سے شادی سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ شاہ نواز جب مہر النساء کو اس کی دوست کے گھر ڈراپ کر کے جاتا ہے تو اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ مہر النساء کی باتیں اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، خاص طور پہ یہ بات کہ مہر النساء نے اسے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ شاہ نواز کے دل و دماغ میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ بار بار کہتا ہے کہ سمن شاہ کے حکم کی عدولی تم نہیں کر سکتے، جبکہ دل کہتا ہے کہ مہر النساء سے بے وفائی تم نہیں کر سکتے۔ آخر کار شاہ نواز جب عمل کے گھر پہنچتا ہے تو سوچ لیتا ہے کہ میں عمل سے شادی نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو ایک دفعہ پھر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ عمل دلہن بنی تیار بیٹھی ہے، مولوی صاحب پہنچ چکے ہیں اور باقی مہمان بھی۔ اب شاہ نواز کو سمجھ نہیں آتی کہ سب کے سامنے میں کس طرح سے اس شادی سے انکار کروں۔ اب جا کے عمل کے ساتھ بیٹھ تو جاتا ہے، لیکن دل اور دماغ میں مہر النساء کی یادیں ہی گھوم رہی ہیں۔ سب لوگ یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ عمل تو شادی پہ بہت خوش نظر آ رہی ہے، لیکن شاہ نواز کے چہرے پہ خوشی کا سایہ تک نہیں ہے، بلکہ اسے دیکھ کے تو یوں لگ رہا ہے کہ جسمانی طور پہ تو وہ یہاں موجود ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب عمل سے نکاح کے رجسٹر پہ سگنیچرز کروانے کے بعد جب رجسٹر شاہ نواز کی طرف بڑھاتے ہیں تو شاہ نواز سائن کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے تو سمن شاہ، عمل، صفدر، بینش سبھی جیسے شوق میں آ جاتے ہیں کہ یہ اچانک شاہ نواز کو کیا ہوا۔ عمل کو تو حیرت کے ساتھ ساتھ بے عزتی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں شاہ نواز کے لیے دلہن بنی بیٹھی ہوں اور شاہ نواز نے عین موقع پہ مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ اور صفدر سے بھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اسے بھی شدید ذلت کا احساس گھیر لیتا ہے۔ سمن شاہ صفدر شاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پتہ نہیں شاہ نواز نے یہ سب کیوں کیا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ لیکن صفدر شاہ اب اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد سمجھو تم میرے لیے مر گئی اور میں تمہارے لیے مر گیا۔ دوسری طرف مہر النساء کے دل میں بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، جیسے کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتی، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ شاہ نواز جو پہلے ہی گھر پہنچ چکا ہے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج میں نے مہر النساء سے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں مہر النساء کے بغیر نہیں جی سکتا اور مہر النساء کے سوا میری زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنے میں سمن شاہ اور زین بھی صفدر شاہ سے بے عزت ہونے کے بعد گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سمن شاہ تو شاہ نواز پہ برس پڑتی ہے کہ یہ تم نے آج کیا کیا، سب کے سامنے اپنی ماں کی عزت تار تار کر دی، صفدر شاہ کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور عمل کا اس سب میں کیا قصور تھا، اس سے شادی کا فیصلہ تو تمہارا اپنا تھا، تم نے اسے کس چیز کی سزا دی ہے۔ تو شاہ نواز سمن شاہ کو بتا دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا مجھے مہر النساء سے کب محبت ہو گئی، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب میری زندگی میں مہر النساء کے سوا کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ سمن شاہ کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ مہر النساء کی کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے تم نے اپنے بھائی زین کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن وہ ہمارے کیلیبر کی نہیں ہے، وہ نیچ ذات سے تعلق رکھتی ہے اور اس سے ہماری نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن شاہ نواز سمن شاہ سے کہتا ہے کہ محبت میں گرفتار انسان کو نسل، رنگ، روپ، خاندان سب بھول جاتا ہے، اور مہر النساء خود اپنی مرضی سے ہمارے خاندان میں شامل نہیں ہوئی تھی، ہم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا تھا صرف اپنے بھائی زین کو بچانے کے لیے، اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے، ورنہ یہ بات تو آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ زین نے جان بوجھ کے اس کے بھائی کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلا تھا۔ لیکن تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج جس لڑکی سے میں جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں، آگے چل کے اس کی اچھی خصلت، اچھی نیچر دیکھتے ہوئے مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ میں نے مہر النساء کو ہر طرح سے پرکھا ہے، اس کی تربیت، اس کی شخصیت کسی بھی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے کہیں بہتر ہے۔ سمن شاہ کو تو شدید غصہ آتا ہے کیونکہ وہ مہر النساء سے خود کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ تو شاہ نواز کی زندگی سے مہر النساء کو نکال باہر کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبور تھی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، خود سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتی تھی، تبھی تو اس نے خلا کے پیپرز بنوا لیے تھے کہ مہر النساء کچھ پیسوں کے عوض اس پہ سائن کرے گی اور ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔
لیکن مہر النساء کو پیسے، دولت، ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں. اسے تو اب شاہ نواز سے محبت ہو چکی ہے اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے. زین سوچتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے بات کر کے دیکھنا چاہیے. اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی، آپ اپنی زندگی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں. آپ خود کو دیکھیں اور اس مہر النساء کو دیکھیں. عمل تو پھر بھی آپ کے کیلیپر کی ہے، لیکن وہ مہرو. زین کی یہ بات سن کے شاہ نواز کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ زین ہوتا کون ہے مہر النساء کا نام اس طرح سے لینے والا. اسی لیے تبھی چیخ کے زین سے کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو اور مہر النساء کا نام تمیز سے لو. وہ اس گھر کی بڑی بہو، تمہارے بھائی کی بیوی ہے. تم کون ہوتے ہو اس کی اس طرح سے تذلیل کرنے والے؟ زین اور سمن شاہ دونوں ہی شاہ نواز کا یہ روپ دیکھ کر کافی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاہ نواز نے آج تک اس انداز سے کسی سے بات نہیں کی تھی. دوسری طرف مہر النساء جو ابھی گھر میں داخل ہوتی ہے، اندر سے جھگڑے کی آواز سن کے وہیں ٹھٹک کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ خیر کرے. اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز آج عمل سے نکاح کرنے والا تھا تو وہ اس سے آگے مزید کچھ سن ہی نہیں پاتی. اس کے پاؤں تلے سے تو زمین سرک جاتی ہے کہ شاہ نواز مجھ سے جھوٹ بول کے عمل سے نکاح کرنے جا رہا تھا اور مجھے بھنک تک نہیں پڑنے دی. وہ تو الٹے قدموں اپنی ماں کے گھر واپس چلی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے. جب ماں کے گھر داخل ہوتی ہے تو اس کی ماں بھی اسے دیکھ کر خاصی پریشان ہو جاتی ہے. مہر النساء کی ماں اور مسکان بار بار پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے تمہارے رونے کی، جس پہ مہر النساء بس اتنا ہی بتا پاتی ہے کہ شاہ نواز دوسری شادی کرنے والا ہے. یہ سن کے تو مہر النساء کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ پروین جو وہیں پر موجود ہوتی ہے بہت خوش ہوتی ہے اور مہر النساء سے کہتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے آ گئی ہو کیا؟ لیکن مہر النساء کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جبکہ دوسری طرف جب شاہ نواز کو پتہ چلتا ہے کہ مہر النساء کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میں عمل سے نکاح کرنے والا تھا اور میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، اسی وجہ سے وہ واپس چلی گئی ہے، تو شاہ نواز کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ اب میں مہر النساء کو کس طرح سے اس بات کا یقین دلاؤں گا کہ میں نے عمل سے نکاح سے انکار صرف اس کی محبت کی وجہ سے کیا ہے. جبکہ دوسری طرف زین جو شاہ نواز سے بے عزت ہونے کے بعد وہ بھی مہر النساء کی وجہ سے ایک زخمی شیر بن جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے بھائی نے آج اس 2 ٹکے کی عورت کی وجہ سے میری اتنی ذلت کی، اب تو میں اس مہر النساء کو مزہ چکھا کے ہی رہوں گا. اب چونکہ مسکان اس پہ ٹرسٹ کرنے لگی ہے اور اسے اچھا انسان سمجھنے لگی ہے، تو زین مسکان کو کہیں ملنے کے لیے بلوائے گا. یا تو اس کے ساتھ کچھ برا کرے گا یا پھر ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے اسے کہیں چھپا دے. مہر النساء کی ذلت کے لیے وہ یہ سب کرے گا، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کا یہ اقدام اس کے ہی خلاف جانے والا ہے. کیونکہ شاہ نواز کو جب پتہ چلے گا کہ مسکان گھر سے غائب ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کال کر کے کہے گا کہ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر مسکان کا پتہ چلنا چاہیے. اور جب مسکان ریکور ہوگی اور یہ بات کھلے گی کہ اسے غائب کروانے والا یہی زین تھا، تو اس بار شاہ نواز خود اپنے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے والا ہے. ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں.